बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जिस वक्त आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त तक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तकरीबन 1000 से ज़्यादा पॉइंट का उसके इंडेक्स में इजाफा हुआ है और 15,000 का लेवल 1,15,000 का लेवल उसका इंडेक्स क्रॉस कर गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आलमी रैंकिंग के अदारे मूडीज़ की एक प्रेस रिलीज या एक खबर या एक बयान जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी बैंकों की मालियाती हालत जो है वो पहले से बेहतर हो गई है, लिहाजा हम उनकी रैंकिंग जो है वो मुस्तहकम से स्टेबल से हम उसको मतलब पॉजिटिव में मुस्बत में डाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुस्बत में डालने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 माह के अंदर शरह सूद जो है वो 22% से कम करके 12%। ज़ाहिर है जितनी हायर शरह सूद होगी उतना ही बैंक ज़्यादा कमाएंगे। अब जब उन्होंने 10% तकरीबन आधी कर 10% कमी कर दी है शरह सूद के अंदर, यानी वो 22% से 12% पे आ गई है, तो ये बात तय है कि बैंक की कमाई भी इसकी वजह से कम होगी। ये परसेप्शन मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी सूरत के अंदर मूडीज का ये कहना कि अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने शरह सूद के अंदर कमी कर दी है, लेकिन बैंकों के मुनाफे के अंदर, मालियाती हालत के अंदर बेहतरी की तरफ मामला चल पड़े हैं। वैसे आपस की बात है, जिनका ये सोने के बछड़े की मईशत जिनकी है, उनका ये कहना है कि वो मईशत तरक्की याफ्ता नहीं समझी जाती जिसके अंदर बैंक जो हैं वो तरक्की कर रहे हो। बैंकिंग का शोबा जहाँ पे तरक्की कर रहा हो वहाँ पे बाकी सारी मईशत नीचे बैठ रही होती है, लेकिन ये तरक्की नहीं कर, ये ज़वाल से मुस्तहकम और मुस्तहकम से जो है अब मुस्बत में आए हैं कि उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो बैंकिंग का शोबा कायम हो चुका है उसके मुस्तकबिल के हवाले से आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनके साथ डील करते हुए, उनके शेयर में लेन देन करते हुए, हिस्स मार्केट में उनके हिस्स में लेन देन करते हुए आप खुशी से भूल जाइए कि उनके नीचे जाने के इम्कानात कम हैं और ऊपर जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो ये खबर जो थी इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई और इस बेहतरी के आने के नतीजे के अंदर एक मुस्बत परसेप्शन गया। देखिए, मईशत के हवाले से हर तरफ से मुस्बत खबरें हैं। आज की मैं मईशत की खबरों को आज के जो अखबार में छपी हैं उस पर नज़र डालूं तो जो नेगेटिव खबर मुझे नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं रियासत के पास, वो पिछले 5 माह के अंदर कम तरीन समझे जाएंगे, यानी पिछले 5 माह जितने पहले जितने थे उतने हो गए। तो हमने फिर चेक किया तो पता चला कि पाकिस्तान को कुछ अदायगियाँ करनी थी, वो पाकिस्तान ने अदायगियाँ की हैं और जिसके नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे गए हैं और रुपए पे भी थोड़ा सा प्रेशर आया, जिसकी बुनियाद के ऊपर रुपया भी थोड़ा सा इंटर बैंक मार्केट के अंदर स्लिप हुआ है। विजिटिंग IMF के वफ्द ने मुज़ाकरात मुकम्मल कर, हुकूमत ने IMF को पट्टू पात, ठीक है, पट्टू क्या डाला है कि भाईन 12,800 अरब रुपया टैक्स जमा कोई नहीं होना हमारे से, ये टारगेट था इस साल का। ठीक है, और आपको पता है कि आपके कहने पे हमने जरा बढ़ा के टारगेट रखा था, लेकिन 12,000 तक काम लागे ते ऐ तुसी कबूल करो। अब 12,000 जो है 12,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करना है। पिछले साल 9,600 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ था। IMF ने एग्री कर लिया है कि वो हमारा ये जो किस्त है वो इस बुनियाद पे नहीं रोकेगा। दूसरी बात भी हमारी मानी गई है जी, वो ये है कि हुकूमत का ख्याल है कि इस बजट में, पिछले बजट में जो
ٹیکس دینے والی پارٹیاں جو ہیں ہماری، مطلب ٹیکس دہندگان کے اوپر جو ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا تھا اس میں تھوڑا سا ریلیف فراہم کیا جائے ٹیکس تنخواہ یافتگان کو، تو یہ بات بھی تقریباً قبول کروا لی ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ حکومت پاکستان جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، پتہ نہیں میرا سورس جو ہے نا پی ایم ایل اندر پٹواری لال ہیں، اس نے کہا کہ جناب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے تقریباً 60 روپے بنتی ہے، تو حکومت نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ لیوی میں اضافہ یا کمی کرنے کی ہمیں اجازت دے دی جائے، تو یوں حکومت کے پاس یہ آپشن آ جائے گا کہ جب وہ دیکھے کہ جناب مطلب کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں تو وہ فوری طور پر اس کو نیچے کر دے، مطلب لیوی کو نیچے کر دے، ہاں جی۔ اور اگر جیسے انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہوں تو وہ لیوی کو اوپر کر دے، یعنی ایک سٹیبلٹی دے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے تھے عام کنزیومر کو۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کا جو ہے وہ حکومت کو اجازت دی جائے، یا مطلب آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو اس کے مد کے اندر بجلی کی مد کے اندر پیسے بچ رہے ہیں تو جو آپ کا 2600 ارب روپے کے قریب، اور یہ حکومت نے پچھلے 2 سال سے جو ہمارا گردشی قرضہ ہے وہ روک کے رکھا ہوا ہے، اور 2600 ارب روپے کے اندر اگر آپ کر دیں تو سود کی مد میں اس میں جو ادائیگیاں ہیں ان میں بھی کمی ہو جائے گی۔ تو حکومت کی یہ خیال تھا کہ ہم کنزیومر کو ریلیز دے دے، جبکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پہلے 2600 ارب روپے کا قرض تے لاؤ نا، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا۔ جو ڈیزاسٹرس خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اقتصادی رابطہ کونسل سے ایک پرپوزل تجویز منظور کروائی ہے کہ پہلے جو گھروں میں سولر کے ذریعے بجلی بنا کر حکومت کو فراہم کرنے والے ادارے تھے، جو ریٹ تھے وہ 28 روپے کے قریب تھا، یعنی حکومت 28 روپے پہ یا 27 روپے پہ فی یونٹ عام لوگوں سے خریدتی تھی، اور اب جو ہے وہ انہوں نے 10 روپے کر دیا ہے۔ اور نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ نیٹ میٹرنگ یہ تھی کہ آپ نے ہم سے کتنے یونٹ لیے، ہم نے آپ سے کتنے یونٹ لیے، جمع تفریق کر کے آپ نے ہمارے اتنے یونٹ لینے ہیں تو آپ بجلی خرچ کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے اتنے یونٹ دینے ہیں تو پھر اس کو سرکاری ریٹ لگ جاتا تھا۔ اب نہ صرف کہ یہ والا سلسلہ ختم ہو گیا بلکہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یونٹ جو آپ بناتے ہیں اور اپنے ہی گھر میں خرچ کر لیتے ہیں اس پہ بھائی 18% ٹیکس لگے گا، آؤ ہیں تو تھوڑی ایسی تیسی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک اور جسے کہنا چاہیے کہ ڈیزاسٹرس نیوز ہے۔ اف اٹ از ٹرو، ابھی تک ای سی سی کے اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ زیادہ رپورٹنگ دیکھنے میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال ہے یہ بہت ہی بری خبر، کیونکہ شہروں کے اندر عمرا نے اپنے گھروں کے اوپر جب سے سولر پلیٹیں سستی ہوئی ہیں تو ہر ایک نے اپنے گھروں کے اوپر سولر پلیٹیں لگا لی تھی۔ حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں یا دوسرے ٹیکسز جو ہیں، جب وہ یہ لوگ نہیں دیتے اور بجائے اس کے الٹا حکومت کو بجلی بیچ دیتے ہیں تو اس کا برڈن پڑ جاتا ہے اس کنزیومر کے اوپر جو کہ گرین میٹر استعمال نہیں کرتا، اور یوں عام عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، عمرہ پھر اس میں سے ٹیکس دیے بغیر نکل جاتے ہیں۔ تو ٹیکس تو وہ دیں نا جی، وہ جو استعمال کر رہے ہیں بجلی۔ میں اپنے گھر میں کوئی چیز بنا کے اگر کھانے لگوں یا کیک بنا کے کھانے لگوں اور سرکار آ جائے کہ کہے کہ نہیں یہ آپ نے جو گھر میں کیک بنایا ہے، اگر یہ آپ بازار سے خریدتے تو اس پہ 16% جی ایس ٹی ہوتا، لہٰذا اس کیک کی یہ قیمت ہے اور اس کا 16% آپ ہمیں ٹیکس کی شکل کے اندر دے دے، یہ کوئی لاجک نہیں لگتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ والا اسٹیپ ہوگا جو کہ پہلی پیشی کے اوپر سٹے ہو جائے گا کسی بھی عدالت کے اندر، اس کے اوپر کوئی لاجیکل چیز نہیں لگتی۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا ہے، گھروں کے اندر جو لوگ اپنی بجلی بنا کے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار کے پاس بجلی ہے نہیں، اور اگر ہے تو بہت مہنگی ہے،
اور اگر لوگ سستے سولر سے سستی بجلی بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سرکار کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کے اوپر ٹیکس لگا کے اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہی ہے۔ حالانکہ دنیا بھر کی حکومتیں انکلوڈنگ امریکہ جو ہے، وہاں پہ اگر آپ یہ والا ٹیکس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ کچھ خبریں تھیں، مثبت بھی اور منفی بھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔